نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو ویڈیو آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ بہت خاص ہے، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس نسبت سے اس مہینے کو لوگ بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو عمل شیئر کرنے سے پہلے میں اپنے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو اس عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ اگر آپ اس عمل کے ذریعے سے 10 کروڑ بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو اسی طرح اس عمل کی اتنی برکات ہیں کہ اگر آپ کی 10 کروڑ حاجات ہیں تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے پوری ہوں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے، اور اپنے خزانوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اپنے خزانوں سے محروم رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا اور ہم کوششیں کر کر کے تھک گئے ہیں تو ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی یہ کام نہیں ہو رہا؟ کہیں ہم سے ہمارا رب ناراض تو نہیں ہے؟ اگر ناراض ہے تو اس کو ہم راضی کر کے اپنے کام اپنے رب سے کروا سکتے ہیں۔ اس کی مرضی کے مطابق ہم اپنے سارے کام انجام دیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہمارا رکا ہوا کام خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ایسے غیب سے مدد کریں گے کہ ہمارا وہ کام جو صدیوں سے رکا ہوا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی رستہ نہیں نکل رہا، تو آپ جب اپنے رب کو راضی کریں گے تو اللہ رب العزت اس رکے ہوئے کام کو ایسے سر انجام دیں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آخر اتنے صدیوں پرانا کام کیسے ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ اپنے رب کو آزما کر تو دیکھیں، وہ کیسے ہم پر اپنے خزانوں کی بارش کرتا ہے، اور کیسے ہم پر اپنی نوازشیں اور کرامات کے کرشمے ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ ہم اپنے رب سے ایک دفعہ منوا کر تو دیکھیں، ایک دفعہ اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھیں۔ اور اپنے رب سے اب مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلیں، یعنی اسلامی نظام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت کے طریقوں کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں جیسے اس نے ہمیں بتلائے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے، اپنے رب کو یاد کر کے۔ تو ان سارے طریقوں سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں گے تو آپ معجزات ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب آپ اپنے رب کو راضی کر لیں گے اور اس کے طریقوں کے مطابق آپ زندگی کو گزاریں گے تو معجزات ہوتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج آپ نے کس طرح اس عمل کو کرنا ہے۔ تو یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ صرف ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ سارے مہینوں میں آپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ چاہیں اس عمل کو کرنا چاہیں تو عمل آپ نے خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے،
اور اللہ رب العزت کو راضی کر کے کرنا ہے، اپنے رب کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ تو جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ عمل ہر حاجت، ہر مقصد اور ہر رکا ہوا کام جو نہیں ہو رہا، اور سب سے بڑی بات، اس عمل کے کرنے سے صرف آپ کی حاجات پوری نہیں ہوں گی، آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے، بلکہ اس عمل کے کرنے سے آپ کا دل بھی ایمان سے منور ہو جائے گا، آپ کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ لگ جائے گا۔ اس عمل میں اتنی پاور ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ نور سے منور ہو جائے گا، اور آپ کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ لگ جائے گا۔ آپ کو دنیا کی کسی طاقت پر نہیں بلکہ صرف اپنے رب پر یقین ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کی اتنی برکات ہیں کہ آپ کو خود بخود یہ چیز ہونے لگے گی کہ نہیں میں کسی اور سے نہیں بلکہ میں صرف اور صرف اپنے رب سے مانگوں گی، اور جب آپ مانگیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فوراً آپ کا کام ہو گیا ہے، اور آپ صرف اپنے رب سے ہی پیار کریں گے اور اپنے رب سے ہی مانگیں گے، بلکہ اور کسی کے پاس کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی، جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش آئے گی، تو فوراً آپ اس عمل کو کریں گے اور آپ کہیں گے نہیں میں اپنے پیارے دوست اپنے رب سے مانگوں گی، تو وہ انشاءاللہ میری دعا کو ضرور سنے گا اور میرے مقصد کو ضرور پورا کرے گا۔ اور پھر جب آپ کو اپنے رب سے محبت ہو جائے گی تو آپ کو کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے، یہ جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے، جو اسم میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد دونوں ہاتھ، جب آپ نماز مکمل کر چکیں گے تو آپ نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے جیسے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا کر آپ نے 7 مرتبہ یا فتاحو، ٹھیک ہے، آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا فتاحو، اس اسم مبارک کو آپ نے 7 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، 7 مرتبہ اس کو دل سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اور تصور میں ہر حاجات کو رکھنا ہے جو آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ اور جب آپ اس عمل کو کر لیں گے پھر آپ نے دعا کرنی ہے، ہر وہ دعا کرنی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں، جب آپ دعا دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے اپنے حق میں دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ جب آپ دوسروں کو پہلے رکھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں ہر پڑھا لکھا اور ہر جاہل اس کو کر سکتا ہے۔ جاہل سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہوتا، جو بچپن میں نہیں پڑھ پاتے اور بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی زبان پر قرآن مجید کے الفاظ صحیح طرح نہیں چڑھتے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ یہ عمل بہت ہی آسان ہے اور آسانی کے ساتھ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو عمل کے کرنے کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، خلوص کے ساتھ کرنی ہے، ہر حاجت کے لیے جو آپ کا مقصد ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اس عمل کا معجزہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔